الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار رئیس مدرسہ، معزز اساتذہ کرام و عزیز طلباء، گزشتہ درس قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے جو باتیں ہم نے پڑھی تھیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتاب تورات لینے کے لیے جانا اور آپ کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کا ایک بچھڑے کو خدا بنا لینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واپس تشریف لا کر ان پر غضبناک ہونا، اور اس کے علاوہ پھر بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار کرنا اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کا انہیں وادی تیہ میں مسلسل 40 سال تک بھٹکتے ہوئے چھوڑ دینا، اور پھر وہاں سے 40 برس کے بعد ان کا اپنے اصل وطن کو فتح کرنا، اس کے بارے میں چند باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ آج پھر سے وادی تیہ میں کچھ واقعات رونما ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر تیہ کے ریگستان میں تھے تو اب وہ بے آب و گیا وادی تھی، وہاں سامان حیات موجود نہ تھا، تو جب وہاں ان لوگوں کو پیاس نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ارگزار ہوئے کہ ہمارے لیے اللہ سے پانی مانگیے۔ جس رب کی بار بار نافرمانی کرتے ہیں پھر اسی رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں پتھر پر جا کر اپنا عصا ماریے۔ جب انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، تو ان سب کے لیے ایک ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ آج بھی جزیرہ نمائیں جو وادی سینا ہے اس میں آج بھی وہ چٹان، وہ پتھر موجود ہے، اور اس پر لگے وہ 12 نشانات بھی موجود ہیں جن سے 12 چشمے نکلے تھے، جو کہ قرآن کریم کی صداقت کا ایک ثبوت بھی ہے۔ یہ اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرمایا تھا، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے، عقل جس کا احاطہ نہ کر سکے، عقل سے ماوراء جو بات ہوتی ہے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔
لیکن اس معجزے پر اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سے بالکل الگ نہیں ہے، اس سے قریب قریب ہے، کیونکہ پتھروں سے، چٹانوں سے پانی کا نکلنا یہ عقل کے مطابق ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا، اس جیسا یا اس سے بہتر معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام صلح حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ پانی تو ختم ہو گیا، پانی تو پینے کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا سا پانی جو برتنوں میں کہیں بچا ہوا ہے اسے اکٹھا کر کے میرے پاس لاؤ۔ ایک چمڑے کے برتن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پانی لایا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنا رحمت والا برکت والا ہاتھ اس تھوڑے سے پانی میں رکھا تو آپ کے ہاتھوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ پانی اس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف ضرورت کو پورا کیا گیا، انسانی ضرورت کو پورا کیا گیا، بلکہ جانوروں کو بھی پلایا گیا، اپنے تمام برتنوں کو بھر لیا گیا۔ بعد میں کسی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم اس روز کتنے تھے جنہوں نے وہ پانی پیا؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ ہم 1500 کے قریب تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اتنا تھا کہ ہمیں کافی ہوتا۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تمام انبیاء کی طرح بلکہ اس سے بہتر اور ان سے اعلیٰ معجزات عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے عصا ایک پتھر چٹان پر مارا اور وہاں سے 12 چشمے نکل آئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، یعنی الگ الگ گروہ تھے تو انہوں نے اپنا اپنا مشرب، اپنا ٹھکانہ، اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ یہاں سے ہم نے پانی پینا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ یعنی بنی اسرائیل سے پھر کہا گیا کہ اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہاں سے کھاؤ پیو، لیکن فساد کرنے والے مت بننا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلاً ساگ، کھیرا، گندم، مسور اور پیاز۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من اور سلوا، منہ و سلوا، یہ 2 طرح کے کھانے اترتے تھے، ایک میٹھا اور ایک نمکین۔ اب وہ کئی برس گزر گئے، عرصہ گزر گیا اس کو کھاتے ہوئے، تو کہنے لگے کہ اب ہم ان پر گزارا نہیں کریں گے۔ اللہ کی نافرمانیاں بار بار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔
اور بار بار رجوع بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو اب کھانے گنوا دیے کہ ہمیں جو زمین میں اگتے ہیں، ساگ ہے، کھیرا ہے، پیاز ہے، گندم ہے، مسور ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ ان چیزوں کی اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں یہ جو من اترتا ہے، جو میٹھا حلوہ ہے، یہ نہیں کھانا، جو سلوہ اترتا ہے یہ ہم نے نہیں کھانا، ہمیں تو یہ کھانے چاہیے جو زمین میں اگتے ہیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلہ میں جو عمدہ ہے، یعنی جو کھانا مل رہا ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ زمین کا کھانا چاہیے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، فرمایا پھر ایسی بات ہے تو پھر جا رہو کسی شہر میں، تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ یعنی وہ جہاد سے چونکہ انکاری تھے اور اسی وجہ سے انہیں اس وادی تیہ میں، اس ریگستان میں 40 سال تک محصور کر دیا گیا تھا، تو کہا کہ اگر تمہیں زمین کے کھانے ہی چاہیے تو پھر اس ریگستان کو چھوڑو اور نکلو، باہر جا کر جہاد کرو، اپنا ملک، اپنا شہر فتح کرو، وہاں پر جا کر پھر جو دل چاہے وہ کھانا۔ وہاں سے تو تم بھاگے ہوئے ہو، وہاں سے تم چاہتے ہو کہ جہاد تو تم کرو نا، لڑائی تو اللہ کی راہ میں لڑو نا، اور چاہتے ہو کہ تمہیں ہر وہ چیز مل جائے جس کی تم خواہش کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ بار بار کی نافرمانیاں تھیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی مقدر کر دی اور غربت ان پر مقدر کر دی۔ آج بھی ماں سوائے چند بڑے یہودیوں کے جو ان کی عوام ہے ان میں بڑی غربت پائی جاتی ہے، اور دیگر جو دنیا کے ممالک جہاں وہ آباد ہیں ان میں اگر غربت کا تناسب دیکھا جائے تو غریب لوگوں میں یہودی ہی نظر آتے ہیں۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی سزا دیتا ہے، کوئی عذاب دیتا ہے تو بلا وجہ نہیں دیتا، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو یہودیوں پر غضب الہی ہوا، وہ راندہ درگاہ ہوئے، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ٹھہری، تو یہ ان کی نافرمانیوں کے باعث تھا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کے انعامات کا انکار کرنا اور اس کی ناشکری کرنا، اور جو ان کو راہ راست پر لانے والے انبیاء کرام تھے ان کو قتل کرنا۔ نبیوں کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عزت و منزلت ہے، ان کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چہ جائے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ طریق رہا کہ انہوں نے نہ صرف نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلایا، ان پر نازل ہونے والی آیات کا انکار کیا، بلکہ اس حد تک بڑھ گئے اور تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس طرح دیگر بھی اور بھی کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ اپنی رحمت کو موڑ لیا اور ان پر غضب الہی ہوا،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان پر مسلسل عذاب ہی ہوتا رہا۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی اللہ کے بندوں کا طریق ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس جن قوموں نے راستہ اختیار کیا، شیطان کی پیروی کی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر یقیناً اللہ کا عذاب ان پر ہونا برحق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان اقوام کا ذکر فرما کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ان جیسا مت ہو جانا، تم پر بھی اللہ کے انعامات بھی ہو رہے ہیں، اور تمہارے لیے ہدایت کا سامان قرآن کی صورت میں موجود ہے، جس میں تمہارے ہر زندگی کے معاملے میں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ لہٰذا تم اسی کے ساتھ وابستہ رہو اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین اس ادارے کی خیر فرما، یہاں پڑھانے والے اساتذہ، پڑھنے والے بچوں کی خیر فرما، اور خدمت کرنے والے دیگر افراد کی خیر فرما۔ الہ العالمین اس ادارے سے وابستہ ہر فرد کی خیر فرما۔ الہ العالمین جو اس ادارے کی بہتری ترقی کے لیے اساتذہ کرام، رئیس مدرسہ وہ کوشاں ہیں، الہ العالمین ان کی کاوشیں قبول فرما اور اس پر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی ہدایت کی روشنی میں بہتر سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔